الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بآواز بلند درود پاک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین محترم، آج کی یہ خوبصورت تقریب برادر محترم اظہر صاحب حافظہ اللہ تعالی اور ان کے دیگر رفقائے کار کی خوبصورت محنت کا عظیم الشان شاہکار ہے، اور بڑی ہی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ عرصہ قریباً 33 سال سے انہوں نے اس دینی محفل کے انعقاد کی خوبصورت روایت کو باقی رکھا. اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے حاجی غلام حیدر رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادوں میں حاجی غلام مجتبیٰ، حاجی غلام مرتضیٰ، اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے. اور اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسے کام کریں جس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہو. دنیا میں جب کوئی مسلمان نیکی کے کام پر پیسہ خرچ کرتا ہے، وقت خرچ کرتا ہے، تو ایک طبقہ جس کا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ یہ تم نے کون سا کام پکڑ لیا. وہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں میری قبر اچھی ہو جائے، میں اس لیے وقت خرچ کرتا ہوں، پیسہ خرچ کرتا ہوں. دوسرا آدمی اس کو جواب میں کہتا ہے کہ آپ نے قبر کو سامنے رکھ کر جو محنت اور کوشش کی ہے، یہ ساری باتیں تو پرانی ہو گئی، قبر میں تو کچھ بھی نہیں ہے، آخرت تو نام کی کوئی چیز ہے ہی نہیں، جزا اور سزا تو ہوتی کوئی نہیں. یہ آپ نے کیا کیا کہ سردیوں کی ٹھنڈی راتوں میں فجر پڑھ رہے ہو، عشاء پڑھ رہے ہو، اور گرمیوں کی دوپہر میں ظہر پڑھتے ہو، اور اپنے ہی مال میں سے عشر بھی دیتے ہو، اپنے ہی پیسے میں 2.5% زکوٰۃ بھی دیتے ہو، صدقہ اور خیرات بھی کرتے ہو. تو جس قبر کے لیے کرتے ہو وہ قبر ہے کیا؟ تو آپ جواب میں کہتے ہیں کہ جناب، قبر اچھے کے لیے تو چاند کی چاندنی سے زیادہ روشن ہے، اور برے کے لیے انگاروں کا گھر ہے. آپ کہتے ہیں اچھے کے لیے تو جنت کی کھڑکی کھل جاتی ہے، اور برے پر اژدہا مسلط کر دیے جاتے ہیں. وہ کہتا ہے ذرا میرے ساتھ آ جائیں، فلاں قبرستان بارش کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے، کسی زمینی آفت کی وجہ سے کھل گیا ہے، اور کئی قبریں ان سے مٹی ہٹ گئی اور ان کی پوزیشن واضح ہو گئی. وہ آپ کو انگلی سے پکڑ کے لے جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو، یہ آدمی نہ نماز پڑھتا تھا، نہ حج کرتا تھا، نہ عمرہ کرتا تھا، نہ زکوٰۃ دیتا تھا، اچھا عمل اس کا کوئی بھی نہیں تھا، بتاؤ اس کی قبر میں انگارہ کہاں ہے؟ اور یہ آدمی نماز پڑھتا تھا، حج کرتا تھا، عمرہ کرتا تھا، صلہ رحمی کرتا تھا، دعائیں اللہ کے حضور مانگتا تو روتا اور گڑ گڑاتا رہتا تھا. بارش کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے قبر اس کی بھی کھل گئی ہے، بتاؤ اس کی قبر میں جنت کی کھڑکی کہاں ہے؟ بتاؤ چاند کی چاندنی سے زیادہ روشنی کہاں ہے؟ وہ جو تم نے کہا تھا کہ قبر تا حد نگاہ کشادہ ہو جاتی ہے، بتاؤ وہ کشادگی کہاں ہے؟
تو اس لیے پرانی باتوں پر چلنے کی وہ کہتا ہے ضرورت نہیں ہے، بلکہ آنکھوں سے دیکھ لیا اور دیکھنے کے بعد اب تم اس بات کو مان لو کہ کوئی چیز آگے پیش آنے والی نہیں ہے، لہذا اپنی مرضی کی زندگی گزارو، مولویوں کی باتوں کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسلمان اس کو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے؟ مسلمان کہتا ہے تیری آنکھوں نے بھی وہی دیکھا جو میری آنکھوں نے دیکھا، نہ تو مجھے کسی جگہ جنت کی کھڑکی نظر آئی، نہ مجھے کسی جگہ انگاروں کا گھر نظر آیا، نہ مجھے کسی جگہ چاند کی چاندنی نظر آئی، نہ مجھے کسی جگہ اژدہا مسلط ہوئے نظر آئے، لیکن یہ سب کچھ میں نے اس لیے نہیں مانا کہ میری آنکھوں نے دیکھا یا نہیں دیکھا، ہر چیز کو میں نے مانا تو اس لیے ہے کہ آمنہ کے لال نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی۔ آمنہ کے لال نے کہہ دیا تو بات ختم ہو گئی، حضور کی بات پر ایمان لے آئے۔ کہتا ہے عجیب بات ہے، تم نے اپنے نبی کی بات کو مانا، آنکھوں کے مشاہدے کو نہیں مانا، تم نے اپنے نبی کی بات کو مانا، سامنے نظر آنے والی ہڈیوں کو نہیں مانا، تم نے اپنے نبی کی بات کو مانا لیکن اس ساری صورتحال کو نہیں مانا۔ تمہیں پتہ نہیں ہے سائنس بڑی ترقی کر گئی ہے، تمہیں پتہ نہیں ہے سائنس نے بڑی ایجادات کے بعد بہت سارے فیصلے کیے ہیں، اور ان فیصلوں کے اندر انہوں نے سارا کچھ بتا دیا ہے کہ فلاں زمین کی تاریخ کیا ہے، فلاں درخت کی تاریخ کیا ہے، فلاں بیج کی تاریخ کیا ہے، فلاں بستی اور شہر کی تاریخ کیا ہے۔ سائنس نے تو بہت ساری چیزیں بتا دی ہیں، لہذا سائنس نے جب اتنی باتوں کو بتا دیا تو آپ کو ان کی باتوں پر اعتماد کر لینا چاہیے۔ آپ کو بھی اپنی مرضی سے کھانا پینا چلنا پھرنا بھاگنا دوڑنا چاہیے۔ آپ کو اپنے نبی کی بات کو سن کر گرمیوں اور سردیوں میں اپنے آپ کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ آپ اپنے اوپر رحم کریں، مہربانی کریں، جس راستے پر آپ چل نکلیں یہ راستہ کوئی سمجھداروں والا راستہ نہیں ہے۔ مسلمان جواب میں اس کو کہتا ہے اچھا بتاؤ جس سائنسدان کے پیچھے تم چلے ہو وہ کون ہے؟ کہتے ہیں وہ امریکہ کا بڑا ڈاکٹر ہے۔ کہتے بتاؤ وہ کون ہے؟ کبھی کہتے ہیں وہ انگلینڈ کا یورپ کا بہت بڑا سائنسدان ہے۔ مسلمان کہتا ہے ذرا بتاؤ اس کے احوال کچھ تمہیں پتہ ہے، اس کے دوستوں کے بارے میں تمہیں کچھ پتہ ہے، اس کے دن کے بارے میں کچھ پتہ ہے، اس کے رات کے بارے میں کچھ پتہ ہے، اس کے آباء و اجداد کے بارے میں کچھ پتہ ہے؟ کہتا نہیں اس کے آباء و اجداد کو تو میں نہیں جانتا لیکن بندہ بڑا سمجھدار ہے۔ میں نے کہا اس کی زندگی کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ کہتا ہے اس کی زندگی ایسی ہے بس اس کی مختلف گرل فرینڈز بھی ہیں، کبھی ایک بیوی کبھی دوسری کبھی تیسری، شراب بھی پی لیتا ہے نشہ بھی کر لیتا ہے، لیکن سائنسدان بڑے پتے کا ہے، بندہ بڑا ایسا ہے کہ اس کی تحقیق کو دنیا کا کوئی سائنسدان جھٹلا نہیں سکا۔ میں نے کہا ذرا ہوش کر خیال سے بات کر، تیری طرف جو بندے کی تحقیق کھڑی ہے اس بندے کے تجھے حسب نسب کا پتہ نہیں، قوم قبیلے کا پتہ نہیں، اور میں جس محمد کی بات پہ کھڑا ہوں میرے نبی سے لے کر اماں حوا تک درمیان میں کسی عورت نے گناہ نہیں کیا، اور میرے نبی کے عبداللہ سے لے کر جناب آدم تک درمیان میں کسی نے گناہ نہیں کیا۔ جس کے پیچھے تو کھڑا ہے اس کو محلے کے لوگ نہیں جانتے، اور جس کے پیچھے مسلمان کھڑا ہے اس کو نہ ماننے والے بھی صادق اور امین کہتے ہیں۔ جس کے پیچھے تم کھڑے ہو گئے اور یہ کہنے لگ گئے جی قبر آخرت نائمی کوئی شے نہیں، اپنی مرضی نال زندگی گزارو، یہ اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزار کر دینے والے یہ فارمولے بتلانے والے سے میں پوچھتا ہوں تم جس کے پیچھے چلے اس کے بارے میں کیا جانتے ہو؟ کہتے جی ہاں ہو سکتا ہے کوئی حسین و جمیل بھی ہو، کوئی خوبصورت بھی ہو، شریف النفس بھی ہو، لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ آپ اس کی ان باتوں کو بھی مان لیں جو آنکھوں سے نظر نہ آتی ہوں۔ آنکھوں سے نظر آئیں تو مانیں، آنکھوں سے نظر نہ آئیں تو نہ مانیں۔ میں نے کہا اچھا اگر آپ نے اسی بات پر تکیہ کر لیا ہے کہ ہم صرف اس چیز کو مانیں گے جو آنکھوں سے نظر آئے، ہاتھوں کو مان لیا چونکہ ہاتھ نظر آ گئے، بالوں کو مان لیا چونکہ بال نظر آ گئے، پیروں کو مان لیا چونکہ پیر نظر آ گئے۔ میں نے کہا عقل بھی کسے یہاں نظر آنا؟ عقل کسے بندے یہاں نظر آنا؟ عقل کبھی کسی کو نظر نہیں آتی۔ اگر تم نے اسی بات پر تکیہ کیا ہے میں صرف وہ دیکھوں گا جو آنکھوں سے نظر آئے گا، تیرا ہاتھ تو مجھے نظر آ رہا ہے،
تیرا چہرہ تو مجھے نظر آ رہا ہے، تیرے پاؤں تو نظر آ گئے، عقل بھی نکال کے دکھا نا کہاں ہے، عقل بھی نکال کے دکھاؤ نا کیسی ہے۔ اچھا اگر تم نے مانا کہ اسی چیز کو مانو گے جو نظر آئے گی، نظر آنے والی چیز کو مانتے ہو، میں اس کو کہتا ہوں یہ نظر کا نور ہی دکھا دو، نظر کا نور دکھا دو، دل کا چین دکھا دو، عقل دکھا دو۔ جواب میں کہتا ہے میں آپ کو عقل مند نہیں لگتا، میں نے کہا نہیں، ہمارے حساب سے تو آپ چھٹے ہوئے بے وقوف ہیں، آپ چھٹے ہوئے بے وقوف ہیں، آپ سے بڑا کوئی بے وقوف دنیا میں نہیں ہے۔ کہتا ہے میں کہاں سے لگتا ہوں کہ میں پاگل ہوں؟ میں نے کہا آپ پہلے دلیل دینا کہ آپ ٹھیک ہیں۔ کہتا ہے جو پاگل ہوتا ہے، جو پاگل ہوتا ہے وہ بے ربط باتیں کرتا ہے، جو پاگل ہوتا ہے وہ ڈھنگ سے دیکھ نہیں سکتا، اس کی آنکھ کبھی وہاں جائے گی کبھی وہاں جائے گی، جو پاگل ہوتا ہے اس کے بیٹھنے میں سلیقہ نہیں ہوتا، جو پاگل ہوتا ہے اس کے چلنے میں سلیقہ نہیں ہوتا، جو پاگل ہوتا ہے اس کے بٹن برابر لگے ہوئے نہیں ہوتے، جو پاگل ہوتا ہے اس کی شخصیت میں سلیقہ نہیں ہوتا۔ تو میں نے کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتا ہے آپ دیکھیں تو صحیح، میرے بیٹھنے میں سلیقہ نہیں ہے، میرے کپڑے اور شلوار میں سلیقہ نہیں ہے، کیا میرے بٹن لگانے میں سلیقہ نہیں ہے، کیا میری بات کرنے میں سلیقہ نہیں ہے؟ میں نے کہا اچھا تو آپ نے یہ بتا دیا اگر آپ کا سلیقہ برابر ہے تو اس کا مطلب ہے عقل موجود ہے، تو پھر بتائیں تو صحیح اگر آپ برابر ہوں تو دلیل ہے کہ عقل موجود ہے، ساری کائنات برابر ہو تو دلیل ہے کہ رب موجود ہے۔ تیرا 5 فٹ کا جسم ٹھیک نہ چلے اگر عقل برابر نہ ہو، تیرا 60 فٹ کا جسم برابر نہ چلے اگر عقل موجود نہ ہو، تیری تھوڑی سی عقل میں فرق آ جائے تو قدم اٹھائے تو ڈگمگا جائے۔ یہ آسمان کی بلندیوں سے لے کر زمین کی تہ تک ہر ذرہ کنارہ دریا صحرا ساری کائنات آج تک جو سلیقے سے کھڑی ہے، کائنات کی ہر شے بتا رہی ہے ایک پیدا کرنے والا ہے، اسی کو اللہ کہتے ہیں، اسی کو خالق کہتے ہیں، اسی کو مالک کہتے ہیں، اسی کو مصور کہتے ہیں، اسی کو داتا کہتے ہیں، اسی کو رب کہتے ہیں۔ اور اگر یہ کہتے ہو کہ سائنس نے ترقی بڑی کر لی، یہ بندیاں میں بڑا مان ہے آج کل کہ جی سائنس نے بہت ترقی کر لی، سائنس نے بہت ترقی کر لی۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 3 مارچ۔ دنیا کے سارے سائنسدانوں کو اکٹھا کرو۔ یہ بھی بڑا رواج چل نکلا ہے، عدم برداشت مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے، عدم برداشت بہت زیادہ ہے، یہ برداشت نہیں کرتے، کسی بات کو سنتے نہیں ہیں، لہٰذا ان میں برداشت پیدا ہونی چاہیے۔ سائنسدانہ ماں کابرنے نہیں ضرورت نہیں، بھائی ازر نے کروں پہلے کھانا بھی کھلاسا چاہ بھی پلاسا ہوں تو کعبہ بھی پلاسا گل اس تو بات کر سا۔ ساری دنیا کے سائنسدان آ جائیں اور یہاں بیٹھ جائیں، 3 مارچ کو چکوال میں کسی لڑکی اور لڑکے کی شادی ہو جائے، ساری دنیا کی لیبارٹریاں چیک کر کے صرف یہ بتا دے کہ 9 مہینے کے بعد بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی۔ کوئی مشکل غلط نہیں کی تھی؟ ساری دنیا کے سائنسدان آ جائیں، لیبارٹریاں ساری ایکٹیو کریں، 3 مارچ 2023 کو لڑکی اور لڑکے کی شادی کے موقع پر دونوں کے سارے ٹیسٹ لے لیں، بس صرف یہ بتا دیں 9 مہینے کے بعد لڑکا ہوگا یا لڑکی ہوگی، ساتھ یہ بتا دیں لڑکی ہوگی تو شکل کیسی ہوگی، لڑکا ہوگا تو شکل کیسی ہوگی، ساتھ یہ بتا دیں لڑکا ہوگا تو بال کیسے ہوں گے، ساتھ یہ بتا دیں بات کرنے کا انداز کیسا ہوگا، ساتھ یہ بتا دیں رہے گا کہاں پر، کھائے گا کہاں پر، چلے گا کیسے، بولے گا کیسے، بات کیسے کرے گا۔ جب یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں میں کہتا ہوں بتاؤ بال کیسے، بتاؤ چلے گا کیسے، بتاؤ رکے گا کیسے، بتاؤ بات کیسے کرے گا، بتاؤ اس کی نسلیں کیسی ہوں گی، بتاؤ اس کے یار کیسے ہوں گے، بتاؤ اس کے دوست کیسے ہوں گے۔ آخرن مولوی کھال تو صحیح، اجے تا سما اے نہیں پتا چلنا پیا کہ لڑکی ہو سی یا لڑکا، تسی بہو اگے چلے گئے ہو۔
ذرا بریکاں تے پیر رکھو. میں نے کہا ساری دنیا کی سائنس مل کر 9 مہینے کے بعد یہ نہیں بتا سکتی کہ لڑکی پیدا ہو گئی یا لڑکا پیدا ہوگا. ہم جس نبی کے ماننے والے ہیں، ہم جس نبی کے ماننے والے، اس نبی کے آنے سے 9 مہینے پہلے نہیں، اس نبی کے آنے سے ہزاروں سال پہلے تورات میں لکھا ہوا تھا نبی کے بال ایسے ہوں گے، نبی کی آنکھیں ایسی ہوں گی، نبی کا بابا ایسا ہوگا، نبی کی ماں ایسی ہوگی، نبی کا مکہ ایسا ہوگا، نبی کا مدینہ ایسا ہوگا، نبی کا ابو بکر ایسا ہوگا، نبی کا عمر ایسا ہوگا، نبی کی عائشہ ایسی ہوگی. ہزاروں سال پہلے. نہ صرف آقا کی بات ہے، بیت المقدس کے باہر گئے نا حضرت عمر فاروق، تو تورات و انجیل کے عالم تلواریں لے کر نہیں آئے، توراتیں لے کر آئے. جنگ لڑنے آئے ہو، کول خانی کرنے آئے ہو؟ کہتے نہیں، ہم لڑنے اس لیے نہیں آئے، جس کا حلیہ لکھا ہے اگر وہ ہوا تو چابیاں حوالے، اور اگر وہ نہ ہوا تو ٹینشن کوئی نہیں، جیت سکتا ہی کوئی نہیں. ایک نظر تورات پر اور دوسری نظر عمر ابن خطاب پر، برابر تورات و انجیل کو دیکھتے رہے، اور تھوڑی دیر کے بعد تورات و انجیل کے عالم پکار اٹھے، ہزاروں سال سے جو تورات میں تھا آج عمر ابن خطاب میدان میں ہے. تم ہماری بات کرو گے جو 9 مہینے کے بعد نہ بتا سکو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے علاقے میں سفر میں جا رہے ہیں، تورات و انجیل کا عالم روکتا ہے، سوال کرتا ہے، ابو بکر جواب دیتے ہیں. کافی سوال و جواب کے بعد کہتا ہے اگر ناراض نہ ہو تو سواری سے نیچے آ جائیں، ہاتھوں کو بوسہ دینا چاہتا ہوں، بوسہ دینا چاہتا ہوں. ابو بکر کہتے ہیں جان پہچان نہیں ہے. کہتے تو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں تو کون ہے. تو نہیں جانتا، ہم جانتے ہیں تو کون ہے. ابو بکر کو بوسہ دے کے کہتا ہے آخری نبی کا پہلا ساتھی بنے گا تو تو بنے گا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمانی کتابوں کے علماء کی خدمت میں رہتے ہیں. وصال ہونے لگا تو آسمانی کتاب کے عالم سے درخواست کی آپ دنیا سے جا رہے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ کہا فلاں علاقے میں ایک بڑا تورات و انجیل کا عالم ہے، اب اس کے پاس چلے جاؤ. سلمان فارسی وہاں پہنچے. جب اس کا انتقال ہونے لگا کہا آپ بھی دنیا سے جا رہے ہیں، میں کہاں جاؤں؟ کہا اور کہیں جانے کی ضرورت نہیں، کھجوروں کے دیش میں جاؤ. اور آخری نبی کی آمد کا زمانہ قریب ہے. اور نشانیاں 3 بتائی. پہلی نشانی کہا وہ آخری نبی کی آمد کا زمانہ قریب ہے، اور وہ مکہ سے ہجرت کرے گا اور یثرب کی طرف کھجوروں کے دیش میں آئے گا. صدقہ دو گے تو ساتھیوں کو کھلائے گا، ہدیہ دو گے تو خود بھی کھائے گا، ساتھیوں کو بھی کھلائے گا، اور اس کے 2 شانوں کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی. یہ تورات و انجیل کا عالم دنیا سے چلا گیا. سلمان فارسی نے لمبا سفر کیا، مدینہ میں پہنچے تو وہاں کوئی خبر نہیں تھی. یہودی کے باغ میں مزدوری کرنے لگے، وقت گزرتا رہا. ایک دن سلمان فارسی باغ پر چڑھے ہوئے کھجوروں کو توڑ رہے تھے. یہودی باغ کا مالک نیچے کھڑا ہوا، اس کے پاس آ کر کسی نے کہا پتہ چلا ہے آج مدینے میں نئی بات ہوئی ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا ایک شخص مکہ سے آیا جو نبوت کا دعوے دار ہے. بس یہ سننا تھا، سلمان کے ہاتھ چھوٹ گئے، زمین پہ گر گیا. یہودی مالک کہتے ہیں تجھے کیا ہوا؟ ہماری باتوں میں تو دلچسپی کاہے کو لیتا ہے؟ اس کو کیا پتا یہ باغوں میں مزدوری کرنے تو نہیں آیا تھا، یہ باغ میں مزدوری کرنے تو نہیں آیا، یہ میرے نبی کا خادم، یہ میرے نبی کا غلام، یہ میرے نبی سے محبت کرنے والا. یہ بوڑھا سلمان فارسی جنگلوں کا، صحراؤں کا سفر کرتے کرتے، ملکوں پھرتے پھرتے یہ تو مصطفیٰ سے ملاقات کے لیے آیا تھا.
کیسے شام تک کا وقت گزارا حضرت سلمان فارسی نے، اور تھوڑی سی کھجوریں لے کر حضور کا پتہ پوچھا تو حضور قبا کے مقام پر تھے، وہاں پہنچے اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور کے سامنے کھجوریں رکھی اور عرض کرنے لگے یہ میں صدقہ لے کے آیا ہوں۔ حضور دیکھ کر مسکرائے اور حضور علیہ السلام مسکرانے لگے۔ سلمان فارسی کنارے پر کھڑے ہو کر دیکھنے لگے، آقا نے صحابہ کو کھلا دی، خود حضور نے تناول نہیں فرمائی، لیکن پیغمبر برابر سلمان فارسی کو دیکھ کر مسکراتے رہے۔ کچھ دنوں کے بعد سلمان فارسی دوبارہ آئے، پھر حضور کی خدمت میں کھجوریں رکھی اور کہنے لگے آج میں آپ کے لیے ہدیہ لے کے آیا ہوں۔ حضور پھر مسکرانے لگے، صحابہ کو بھی کھجوریں کھلائیں اور حضور خود بھی تناول فرما رہے ہیں اور سلمان فارسی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔ سلمان فارسی کو چہرے کو دیکھ کر پاک پیغمبر مسکرا رہے ہیں اور سلمان دوڑ کر کبھی یہاں جاتا ہے، سلمان دوڑ کر کبھی یہاں جاتا ہے۔ آقا دو جہاں نے سلمان کو مخاطب کیا، فرمایا سلمان ادھر آ جاؤ، اور شانوں سے چادر ہٹا کے آقا نے فرمایا تیسری نشانی دیکھ کر اپنی نشانیاں پوری کر۔ مسلمان جوان تیری سائنس کے پیچھے نہیں چل سکتا، قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کی حدیث کافی ہے۔ مسلمان نوجوان کسی سائنسی تحقیق کے پیچھے کھڑا نہیں ہو سکتا، قیامت کی صبح تک کے لیے رسول اللہ کا دین کافی ہے، رسول اللہ پر اترنے والا قرآن کافی ہے۔ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے والوں میں انجیل اور تورات کے بڑے عالم، یہودیوں کے بڑے عالم حضرت عبداللہ بن سلام، جب ان کو پتا چلا حضور تشریف لے آئے تو کہتے میں تورات لے کر گیا، جا کے دیکھوں تو صحیح کہ یہ وہی بندہ ہے جس کی نشانیاں لکھی ہیں، یہ کوئی اور ہے؟ کہتے جب میں نے حضور کا چہرہ دیکھا نا، میں نے تورات سائیڈ پہ رکھ دی، میں نے کہا یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ حضور تشریف لائے اور حضور علیہ السلام 13 سال مکہ میں رہے۔ کافر حضور سے سوال کرتے تھے۔ بعض دفعہ سوال اس لیے ہوتا ہے کہ آدمی حق کی جستجو میں ہوتا ہے، اور بعض دفعہ سوال اس لیے ہوتا ہے کہ وہ شرارت پر مبنی ہوتا ہے۔ کہتے اچھا جی یہ بتائیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام تو رہتے تھے شام میں اور ان کے بیٹے یوسف بھی رہتے تھے شام میں، یہ مصر کے بادشاہ کیسے بن گئے؟ یہ اساں دسو تے اسی منساں بھی تسی نبی ہو۔ بس یہ سوال پوچھا، اللہ نے سورہ یوسف نازل کر دی۔ پھر سوال لے کر آئے، اچھا ایک اور سوال آپ بتائیں، وہ کون لوگ تھے جو 350 یا 300 سال تک غار میں سوئے رہے تھے؟ آپ ان کے بارے میں بتا دیں، ہم مان جائیں گے۔ اللہ نے حضور علیہ السلام پر سورہ کہف نازل کر دی۔ ماننے والوں کا تو ایمان مضبوط ہوا، نہ ماننے والوں کی حالت پتہ ہے کیا ہے؟ حضور علیہ السلام حج کے موسم میں مینا کے میدان میں تھے رات کے وقت۔ ابو لہب اینڈ کمپنی نے حضور علیہ السلام کو مخاطب کیا اور کہا باہر سے آنے والوں کو تبلیغ کرتے ہو، ہم پہ تبلیغ کرو نا تو آپ کے پتہ چلے کہ آپ کی بات میں وزن ہے یا نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اس رات میں حضور کے ساتھ تھے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا بھئی تم تو مانتے نہیں ہو، تو جو بات سنتے ہیں میں ان کو سناتا ضرور ہوں۔ کہتے اچھا ہم مان جائیں گے اگر یہ چاند 2 ٹکڑے ہو جائے۔ حضور نے فرمایا جب چاند 2 ٹکڑے کراتے مانویں سے؟ حضور نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ عبداللہ ابن مسعود کا ایمان تازہ ہو گیا اور ابو لہب کے حصے میں نہیں تھا تو کفر میں اور سخت ہو گیا۔ اچھا پھر کبھی آئے، اچھا جی ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں، آپ یہ بتا دیں مٹھی میں کیا ہے، بتا دیں مٹھی میں کیا ہے۔ حضور نے فرمایا میں بتاؤں یا وہ بتائے؟ میں بتا دوں مٹھی میں کیا ہے یا وہ کنکر بتا دیں مٹھی میں کیا ہے؟ حضور علیہ السلام کی آبرو پہ بات آئی، ان کنکروں پہ پاک پیغمبر نے جب توجہ کی، وہ کنکر اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ مٹھی کس کی ہے، حکومت کس کی ہے، چنگل کس کا ہے، آبرو پہ مصطفیٰ پہ بات آئی، مٹھی میں پڑھنے لگے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس شاہ کے مصطفیٰ نے سیکھنا تھا تو کنکروں سے سیکھ لیا۔ جب حضور کی آبرو پہ بات آئے تو یہ نہیں دیکھا جاتا مٹھی کس کی ہے،
جب نبی کے آبرو پہ بات آئے تو یہ نہیں دیکھا جاتا حکومت کس کی ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا چنگل کس کا ہے. انہوں نے کلمہ پڑھا تو پتہ ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ جب بندہ حکومتوں کی پرواہ نہ کرے، جب بندہ چنگل کی پرواہ نہ کرے، جب بندہ حالات کی پرواہ نہ کرے اور مصطفیٰ کی عزت کا رکھوالا بن جائے، پھر اس کو وہ انعام ملتا ہے جو ان کنکروں کو ملا. ان کنکروں کو کیا انعام ملا؟ جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا تو قید تھے، جب کلمہ پڑھا تو آزادی ملی، اور آزادی بھی ایسی ملی وہ کنکر حضور کے قدموں میں ڈال کر کافر وہاں سے بھاگتا ہوا. میرا محمد کریم کی آبرو پر اور اللہ کے فضل پر یقین ہے، جو بھی دنیا کے کسی کونے میں حضور کی ختم نبوت کے لیے، حضور کے حرم خدیجۃ الکبریٰ عائشۃ الصدیقہ کے لیے، صحابہ اہل بیت کے لیے قربان ہوتا ہے، جب قربان ہو جاتا ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں دفن ہو جائے، قیامت میں مصطفیٰ کے قدموں میں اٹھایا جائے گا. بات حضور کی عزت کی ہے. سائنسدان اینڈ کمپنی تمہاری لیبارٹریاں کیا جانتی ہیں؟ راستے سے گزرتی ہوئی گو نے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا تھا، راستے کے پتھروں نے میرے نبی کی نبوت کی گواہی دی ہے. کھجور کے درخت کو پاک پیغمبر نے یوں دیکھا، کہا آ جاؤ. کھجور کا درخت زمین کا سینہ چیر کے مصطفیٰ کے قریب آ گیا. سورج ڈوبنے لگا، آقا نے نظر بھر کے دیکھا کہ نماز کا وقت جا رہا ہے اور یہ بھی جا رہا ہے، رک گیا. کائنات میرے نبی کے اشاروں پہ کھڑی ہے، کائنات میرے نبی کے اشاروں پہ کھڑی ہے. لیکن چکوال کے لوگوں ادھی گل سن کے اگر تسی چلے جاؤ تے ایمان میرا بھی تازہ نہیں ہونا. اگر نظر سورج پہ پڑے تو رک جائے، نظر کھجور پہ پڑے تو سینہ چیر کے آ جائے، نظر چاند پہ پڑے تو ٹکڑے ہو جائیں، وہ نظر بار بار ابو بکر پہ پڑے تو کیا ہوگا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاج تخت ختم نبوت، عظمت صحابہ، عظمت صحابہ، شہدائے ناموس صحابہ، خلافت راشدہ. ایک بار سورج پہ پڑی بس، ایک بار چاند پر پڑی تو کیا ہوا؟ ایک بار سورج پر پڑی تو کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام جب مسجد نبوی میں ابھی ممبر نہیں رکھا گیا تھا نا، تو حضور علیہ السلام ایک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے. ممبر بن کے مسجد میں آ گیا. جب حضور علیہ السلام ممبر پہ بیٹھے تو صحابہ نے محسوس کیا کسی چھوٹے بچے کی بے صبرا ہو کے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. صحابہ نے دائیں بائیں دیکھا، حضور سمجھ گئے کہ جس کھجور کے تنے کے ساتھ میں ٹیک لگاتا تھا نا وہ رو رہا ہے کہ آج ماں چھوڑ دیتا نہیں، آج ممبر تے چلے گئے ہو، آج میرے نال حضور نہیں ہو، نسبت نہیں رہی. صحابہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے دوران خطبہ اس کھجور کے تنے کو اپنی یوں گود میں رکھا اور ایسے اس کو چپ کرایا جیسے چھوٹے بچے کو چپ کرایا جاتا ہے. اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے اس کی پہلے اونچی آواز کو سنا، پھر جس طرح بچے کو ماں جب اس طرح سہلاتی ہے تو آہستہ آہستہ اس کی آواز پھر کم ہو جاتی ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ اس کے رونے کی آواز ختم ہوئی. ہائے میں قربان جاؤں، کھجور کا تنا میرے محمد کو پہچان لے اور جس کی گود میں آقا خود آرام کرے اور وہ بار بار حضور کو دیکھے اور حضور کو کندھوں پہ اٹھائے اور کالے کے ڈنگ برداشت کرے اور مصطفیٰ کے پہلو میں 1400 سال گزر جانے کے بعد آج بھی آرام کرے. خدا کی قسم ابو بکر صدیق کی صداقت پر پوری کائنات کو بھی قربان کر دیا جائے تو ابو بکر کائنات سے اونچا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، یار غار ابو بکر صدیق، یار غار ابو بکر صدیق، مصطفیٰ کے ہم سفر، مصطفیٰ کے ہم سفر، خلافت راشدہ. مکہ کے بڑے تاجر تھے، دکانیں ریشم کی تھی، ٹاٹ کے لباس میں چلتے ہوئے نظر آئے. ابو بکر دکانوں کا کیا ہوا؟ ابو بکر پراپرٹی کا کیا ہوا؟ ابو بکر جائیدادوں کا کیا ہوا؟ کہتے بس پروانے کے لیے شمع
تو بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے خدا کا رسول بس۔ جب حضور علیہ السلام نے مانگا نا چندہ تو کوئی ڈھیروں کے ڈھیر لے آئے، ابو بکر اتنا کچھ کے ان کے آئے نہیں، تھوڑا جا تھوڑا جا۔ حضور جب باقی لوگ لے کے آتے تو پوچھتے کیا لے کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو، کیا لے کے آئے ہو؟ ابو بکر تھوڑا سا لے کے آئے، حضور نے یہ نہیں پوچھا کیا لے کے آئے ہو، حضور نے سوال بدل دیا، کہا کیا چھوڑ کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو ابو بکر جواب دیتا ہے یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے نام کے سوا گھر سے سارا کچھ ہی اٹھا کے لے آیا ہوں، چھوڑ کے کچھ بھی نہیں آیا، سوئی بھی نہیں چھوڑی، سب کچھ لے کے آ گیا ہوں۔ اور ٹاٹ کا لباس پہن کر مصطفیٰ کے پاس رہنے والے اس ابو بکر صدیق جب خود دنیا سے گئے، اس نے کہا شاہی سے کفن بھی نہ بنایا صدیق نے۔ اپنی بیٹی سے کہا پرانے کپڑوں میں دفنا دینا۔ آج بعض لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق حضور کے ساتھ اس لیے لگے رہے کہ حضور کے بعد ان کو پتا تھا کہ ان کے بعد مصلی کا وارث میں بنوں گا، ممبر کا وارث میں بنوں گا، تو ساتھ جڑا رہوں گا تو بڑی مراعات ملیں گی، بڑا فائدہ ملے گا۔ اس نے تو ریشم کی دکانیں لٹا دی، اس نے تو ٹاٹ کا لباس پہن لیا، اس نے تو شاہی سے کفن بھی نہ بنایا۔ جب حضور علیہ السلام کے تخت خلافت پر حضرت ابو بکر صدیق آئے تو دوسرے ہی دن کپڑے کا تھان اٹھایا اور بازار کی طرف جانے لگے۔ عمر ابن خطاب نے کہا رک جائیے، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھئی کھانا پینا بھی تو ہے، گھر کا نظام بھی تو چلانا ہے، تو یہ کپڑا بیچوں گا اور گھر کے اخراجات چلاؤں گا۔ کہا نہیں، ایسا کریں گے تو مسلمانوں کے امور کون دیکھے گا؟ آپ کا بیت المال سے وظیفہ مقرر کرتے ہیں۔ کہا اچھا، جب بیت المال پہنچے کہا میرا وظیفہ اتنا لگاؤ جتنا مدینہ کے عام مزدور کا وظیفہ ہے۔ بیت المال کے منتظم نے کہا اتنے تھوڑے پیسوں میں آپ کا گزارا کیسے ہوگا؟ جواب دیا اگر میرا گزارا نہ ہوا تو مدینے کے مزدور کا وظیفہ زیادہ کر دیں گے۔ یہ نہیں کہا اگر میرا گزارا نہ ہوا تو میرا وظیفہ زیادہ، کہا نہیں اگر میرا گزارا نہ ہوا تو مدینے کے مزدور کا وظیفہ زیادہ کر دیں گے۔ کیوں؟ اگر میرا گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کا کیسے ہوگا؟ پچھلے دنوں ایک وزیر صاحب کی اسمبلی میں تقریر ہوئی، کہا کہ ہماری تنخواہ صرف 1,60,000 روپے ہے، اس سے اوپر ہماری تنخواہ نہیں۔ اس بیان کو بہت سے لوگوں نے تعریف بھی کی، تنقید بھی کی۔ میں اس بیان کے ساتھ کھڑا ہو جاتا اگر چکوال کے مزدور بھی مہینے کا 1,60,000 گھر لے کے جاتا۔ اس وقت جو مہنگائی کی صورتحال ہے، جس کرب سے لوگ گزر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق نے تو یہ کہا تھا فرات کے کنارے بکری کا بچہ بھی پیاسا مر گیا تو عمر کیا جواب دے گا؟ کوئی حکمرانوں یہاں پہ لوگ 5 بچوں کو لے کر نہر میں چھلانگ مار دیتے ہیں۔ یہاں فرات کے کنارے بکری کے بچے کی بات نہیں، یہاں پہ بچوں کے گلے پہ چھری پھیرنے والا، بعد میں اپنے سر میں گولی مارنے والا، جب لوگ دروازہ کھول کے دیکھتے ہیں تو ایک چٹ برآمد ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے میں بچوں کے چہرے پہ بھوک نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اور مجھے نہیں سمجھ آتی محلات میں رہنے والوں کو 6 فٹ کی قبر یاد کیوں نہیں ہے؟ مجھے نہیں سمجھ آتی یہ کال کوٹھڑیوں سے گزر کر آنے والے بھی سبق کیوں نہیں سیکھتے؟ آؤ حضرت ابو بکر صدیق کے دروازے پہ آؤ۔ جب بیوی نے کھانے کے ساتھ میٹھا رکھ دیا، پوچھا کھانے کی بات تو ٹھیک ہے، میٹھا کہاں سے آیا؟ کہا آپ کے وظیفے سے تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کیے، آج کچھ میٹھا بنا کے ساتھ رکھ دیا۔ جواب دیا کہ اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ میں ضرورت سے زیادہ لے رہا ہوں۔ واپس گئے، اس میٹھے کی بقدر پیسے کٹوا کے آ گئے۔ لوگوں سچی بات بتاؤ یار، جو اپنی ریشم کی دکانیں لٹا دے، جو پرانے کفن میں دفن ہو جائے، جو ٹاٹ کا لباس پہن لے، وہ نبی کی بیٹی کو چند کھجوروں پہ پریشان کرے گا؟ جس نے حضور کے اشاروں پہ سب کچھ لٹا دیا، جس نے حضور علیہ السلام کی محبت میں گھر میں سوئی تک نہ رہنے دی،
جس کو اس کے بیٹے نے کہا ابا جان بدر میں مسلمان نہیں تھا، آپ میری تلوار کے نیچے آ گئے، میں نے باپ سمجھ کے چھوڑ دیا تھا۔ ابو بکر نے جواب دیا بیٹا اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا، بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، مصطفیٰ کا دشمن سمجھ کے گردن مار دیتا۔ وہ ابو بکر صدیق جو ڈنگ کھائے اور مصطفیٰ کو نہ جگائے، اس شاہ کے مصطفیٰ پھر یہ تحفہ بھی لیتے جائیں۔ قرآن مجید ایک جگہ پر کہتا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کعبہ کے صحن میں ایک اللہ کی بڑی نمایاں نشانی ہے جس کو مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ مقام ابراہیم کیا ہے؟ یہ ایک پتھر ہے جس پہ ابراہیم کے پاؤں لگے۔ قرآن کہتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں ہیں۔ یہ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ یہ پہاڑ ہیں جہاں پہ بی بی ہاجرہ کے قدم لگے، اور قرآن کہتا ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے وہ پاکیزہ دل والا۔ چکوال کے لوگوں اگر ابراہیم کے قدم پتھر پہ لگ جائیں عزت ضروری ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر ہاجرہ کے پاؤں لگ جائیں عزت ضروری ہے۔ ابو بکر کے قدم فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، پتھر پہ میرے ابراہیم کے قدم لگے، دنیا آج تک چمنی ہے۔ تو حضور جب کندھوں پہ سوار ہوئے تو ابو بکر کے سینے پہ قدم حضور کے لگ رہے تھے۔ دور بیٹھ کر مقام ابراہیم کو دیکھو تو ایمان تازہ ہو جائے۔ ہاجرہ کے قدم لگے صفا و مروہ پہ تو شاعر اللہ ایمان تازہ ہو جائے۔ اور جس حسین کو میرے نبی نے بوسے دیے ہوں، جس فاطمۃ الزہرا کی پیشانی کو میرے آقا نے چوما ہو، جس نے کندھوں پہ آقا کو اٹھایا ہو، اس کا شان کیا ہوگا؟ صحابہ کو معمولی نہ سمجھو، یہ تو باتیں ہزاروں سال پرانی ہیں نا۔ جب حضرت حذیفہ بن یمان کی قبر میں پانی داخل ہوا اور وقت کے بادشاہ کو خیال آیا، خواب آیا کہ صحابی کہتا ہے ہماری قبروں میں پانی آ گیا ہے، تو مسلسل خواب آنے پر انہوں نے کہا اچھا تو کھود دیتے ہیں قبریں، منتقل کرتے ہیں۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے پڑھا بھی ہوگا سنا بھی ہوگا۔ تو کہا حج کے بعد کر لیں تاکہ جو مسلمان حج پر گئے ہیں اس عظیم الشان تاریخی ایونٹ میں وہ بھی شریک ہو جائیں۔ چنانچہ جب مسلمان حج کے بعد واپس آئے تو 1300 سال کے بعد مصطفیٰ کے غلاموں کی قبروں کو کھولا گیا۔ جرمنی کے غیر مسلم ڈاکٹر بھی آ گئے، فرانس کے آثار قدیمہ سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے ڈاکٹر اور بڑے بڑے دانشور آ گئے۔ جب 1300 سال کے بعد مصطفیٰ کے صحابہ کے جسد اطہر جسم مٹی سے نکالے گئے تو کئی سائنسدانوں نے وہیں کلمہ پڑھ لیا، کہا وہ جسم تو سلامت ہیں ہی، مرنے کے چند منٹ یا چند گھنٹوں کے بعد جو آنکھ کی چمک ختم ہو جاتی ہے، 1300 سال ہو گئے ان کی تو آنکھ کی چمک بھی ختم نہیں ہوئی۔ صحابی پتہ کون ہوتا ہے؟ صحابی وہ ہے جس نے اکھ حضور نہ چہرہ ویکھیا ہوئے، اور کبھی حضور دعا دیتے ہیں 7 تیر چلا میرے ماں باپ تیرے پہ قربان ہوں۔ یہ تو آپ سنتے ہیں نا کہ حضور کو گود میں ابو بکر نے سلایا، لیکن میں اس سے ایک اگلی بات بھی بیان کرتا ہوں۔ میرے نبی سے بڑا عادل دنیا میں کوئی نہیں۔ حضور کو قرآن نے کہا تھا کہ اگر آپ بیویوں کے درمیان میں باری نہ بانٹے تو آپ پر کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن حضور نے پھر بھی عدل کیا، اور حضور سے عدل سیکھا حضرت عمر فاروق نے۔ انہوں نے کیا عدل کیا؟ جب بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے تو غلام کے ساتھ باری کو بانٹ لیا، کبھی غلام سوار ہوتا ہے کبھی آقا سوار ہوتے ہیں۔ تو میں پوچھنا یہ چاہتا ہوں، جو عمر باریاں بانٹے اور جو نبی ازواج کے درمیان میں باریاں بانٹے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ابو بکر کی گود میں مصطفیٰ سوئے ہوں اور جب ابو بکر کو نیند آئی ہو تو گود میں نہ سلایا ہو؟
تو میرے نبی کے عدل کا تقاضا یہ ہے، کبھی ابو بکر گود میں سویا ہوگا اور کبھی مصطفیٰ گود میں سوئے ہوں گے، اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق جب مصلی خلافت پر آئے، پیچھے نمازیں پڑھنے والے حضور کے چچا عباس بھی ہیں، حضور کے نواسے حسن و حسین بھی ہیں، علی المرتضیٰ بھی ہیں، دوہرے داماد عثمان بھی ہیں، اور جس کو کعبے کا لڑ پکڑ کے مصطفیٰ نے مانگا عمر ابن خطاب بھی ہیں۔ اتنے بڑے مسلمان نے جب ابو بکر کو امام مانا، تو سنے گران اکینا ہے تو اب بہادر نہ کوئی بندہ آکھے میں حافظ آسم منیر ہاں، چیف آف آرمی سٹاف نہیں مننا، آخرن بہ جا روٹی شوٹی کھا تو صبح ٹائم نال کمیا تو جل ٹائم نال واپس آ، تیرے آکھنے نال چیف آف آرمی سٹاف نشان عزت مرتبے نے اندر کو کمی واقع نہیں ہونی۔ حضور نے مصلی دیا ہے اور علی نے بیعت کی ہے، عباس نے بیعت کی ہے، حسن و حسین نے نمازیں پڑھی ہیں، اور ایک نماز نہیں، حضور کی حیات طیبہ میں 17 نمازیں پڑھی ہیں۔ ہمارا تو پورے ملک میں ایک ہی پیغام ہے، اور وہ یہ ہے کہ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کشتی ہیں اور میرے اہل بیت ستارے ہیں۔ ہمارا پورے ملک میں یہی پیغام ہے، کشتی کنارے تب پہنچے گی جب ستاروں سے محبت برابر ہو، کشتی کنارے تب پہنچے گی جب ستاروں سے برابر رہنمائی لی جائے۔ صحابہ کی محبت ہماری ایک آنکھ کا نور ہے، اہل بیت سے محبت ہماری دوسری آنکھ کا نور ہے۔ صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ صحابہ نبی کے یارانے کو کہتے ہیں، اہل بیت نبی کے گھرانے کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے نبی کا یارانہ بھی اعلیٰ ہے، نبی کا گھرانہ بھی اعلیٰ ہے، اور مسلمان یارانے کا بھی تابعدار ہے، گھرانے کا بھی تابعدار ہے۔ ہم کون ہوتے ہیں فرق کرنے والے؟ کوئی بندے بیچ میں اعتراض کرتے انہیں جی حضرت علی تے حضرت معاویہ نے آپس میں جنگ تو ہوئی ہے نا، تو ایک سائڈ تے کھلنا چاہیے نا، یا حضرت علی نہیں سائڈ تے یا حضرت معاویہ نہیں سائڈ تے۔ میں نے کہا بالکل ہم حضرت حسن اور حضرت حسین کی سائڈ پر کھڑے ہیں۔ حضرت عثمان کی شہادت ہوئی تو اب بہادر والے موقع پہ نہیں تھے، حسن و حسین موقع پہ موجود تھے۔ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں اختلاف ہوا، چکوال والے نہیں تھے، حسن و حسین موقع پر موجود تھے، اور جب حضرت علی کی شہادت ہو گئی تو حسن و حسین نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر کے دنیا کو بتا دیا معاویہ ہمارا چچا ہے، علی ہمارا ابا ہے، دونوں بھائی بھائی ہیں، لڑانے والے سبائی ہیں۔ اور بیعت رات کی تاریکی میں نہیں کی۔ میں اس سیاستدان کا نام نہیں لیتا جو پہلے ایک پاسے گیا ہے، پھر مٹھائی کہن کے بھی اس نے بندے گئے، پھر مٹھائیاں کھا دیا بھی ہیں، پھر کسی ایک بندے فون کیتا ہے، پھر دوے پاسے گیا ہے، سمجھتا آگے نا تُس، پھر دوسرے پاسے گیا ہے، پھر وڈے پراموں اسا آکھے تو کیڑے پاسے گیا ہے، ایک ہی کیتا ہی پیو دادے نے نا خراب کیتے ہی، ساکھے بس میں چلا گیا، ساکھے واپس آ، ساکھے نہیں، سارے اس پاسے ہی ہونا، بزرگ سارے اس پاسے ہی ہونا، سارے مرشد اس پاسے ہی ہونا۔ جس ٹائم پتہ چلے اس پاسے کوئی نہیں تو پیچھے مڑ کے تکنا ہے، تو پیچھے مڑنے نہ راہ بھی کوئی نہیں۔ پھر کیا ہویا ہے؟ پھر وہ آخرین ماں شامل کرو، شامل ہویا ہے، نہیں میں اس طرح لگا تو شامل نہیں ہونا، کوئی چیز بھی تو چاہ دیو، چیز دیتی نہیں تو دسنے والا بندہ بھول گیا، پھر اس آخنے نیڑے آنا ذرا، پھر اسا دسنا ہے، پھر وہ آخنے یہ چیز بھی ایسا نال چاہ دیتی ہے۔ یہ سارا کچھ تو سنے ملک پاکستان بچ ہونا پہ ہے، جس جائی تے سارا الزام مولویوں نے ہوتے تے حکومت حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا شہباز شریف صاحب پہ کرنے، الزام ہر پاسوں موڑ کھڑ کے مولویوں نے ہوتے
تے ساری جناب اتھے جڑی نوجوانہ نہیں تے بڑھیاں دی تے جاگتا نہیں جڑی اس ٹائم طبیعت نہ ہر ٹائم شرع صدر ہویا وہ حضرت شیخ التفسیر و تفسیر شیخ عرب والعجم حضرت مولانا عمران خان نے اٹھتے ہویا. یہ جتنے قرضے ملک نے اٹھتے چڑھے یہ سارے کاری اسد عرفان چڑھائے گئے. جو ملک دیوالیہ ہوا تباہیاں ہوئی یہ سارا مولویوں کا نقصان ہے. جو اٹھتا ہے مولوی جو اٹھتا ہے مولوی جو اٹھتا ہے مولوی. یہ مولوی بھی بیچارے صابر شاکر. لیکن یاد رکھو اللہ کی زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ پسند وہ ہے جو اس کے نبی کی محبت کے ترانے پڑھتا ہو. اللہ کی زمین پر اللہ کو پسند وہ ہے جو صحابہ اہل بیت کے ترانے پڑھتا ہو. آج جو کچھ بھی ہوا ہے IMF کو اور ریٹائر اور حاضر فوجیوں کو گالیاں نہ دو. کوئی ونج کے خادم رضویاں کبنا بھی پوچھے. اور آج بہت سے لوگوں کو ملک کے اندر آنے کا ارادہ ہے لیکن بات بن نہیں رہی. جرنیلاں سیاستداناں اپنے دھیاں پتراں تے اپنی تے دوسری پارٹیاں نہ تکو. ابو بکر صدیق عثمان غنی علی المرتضی نے محبت میں جنہ لوگاں میں ظلم کیتے انہوں نے چہرے بھی تکو. جب کوئی دنیا میں ظلم کرتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. رب جانتا ہے کہ یہ بندہ میرا نام لے رہا ہے اور اس پہ ظلم ہو رہا ہے. رب پھر کسی کا بقایا نہیں رکھتا. عرض یہ کر رہا ہوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی. ایک دن کر کے دوسرے دن چھوڑی نہیں. 20 سال تک اس بیعت پر قائم رہے. اور بیعت پتہ کیسے کی؟ کوفہ کی جامع مسجد میں حضرت معاویہ کو بلایا اور سارے کوفہ کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور اپنے گھر سے اپنے ابا علی کا ممبر منگوایا اور ممبر علی پر حضرت معاویہ کو بٹھایا. اور بٹھانے کے بعد حضرت حسن کھڑے ہوئے اور کوفہ کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا لوگوں سنو یہ بیٹا علی کا معاویہ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہے. اور فرمایا قم یا حسین حسین تم بھی کھڑے ہو جاؤ معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کرو. حضرت حسن نے بھی بیعت کی حسین نے بھی بیعت کی. ہم حسن اور حسین کی بیعت پر مکمل اعتماد اور اس کو ایمان کا حصہ سمجھتے. سمجھتے یا نہیں سمجھتے؟ جس حسن و حسین نے معاویہ کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا ہم اس سے ہاتھ چھڑا نہیں سکتے. اور جس حسین نے یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا ہم اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے نہیں سکتے. فیصلہ تو حضور کے نواسے جنتی جوانوں کے سردار کر گئے. کہتے نہیں جی اختلاف تھا پھر بھی ہویا. میں نے کہا اختلاف ہوا. ہر مرتبہ صحیح اور غلط کا اختلاف نہیں ہوتا. کبھی صحیح اور زیادہ صحیح کا اختلاف بھی ہوتا ہے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون دونوں آپس میں بھائی ہیں نبی ہیں. ان کا جھگڑا ہوا. اب بتاؤ حضرت ہارون کے ساتھ جاؤ گے یا حضرت موسیٰ کے ساتھ جاؤ گے؟ کہتا نہیں جی وہ تو نبی تھے اللہ کے چنے ہوئے. میں نے کہا یہ بھی صحابی تھے اللہ کے چنے ہوئے. کہتا نہیں جی وہ تو نبی تھے. میں نے کہا محنت سے نہ کوئی نبی بن سکتا ہے محنت سے نہ کوئی صحابی بن سکتا ہے. وہ بھی رب کے چنے ہوئے یہ بھی رب کے چنے ہوئے. ہمیشہ صحیح غلط کا اختلاف نہیں کبھی صحیح اور زیادہ صحیح کا اختلاف بھی ہوتا ہے. آپ نے یہاں پہ سٹیج لگایا. سٹیج لگانے سے پہلے جب آپ نے مشورہ کیا ہو سکتا ہے کسی نے کہا ہو جی سین میں لگا لو دوسرے نے کہا نہیں اندر لگاؤ. اب یہ باہر لگانے والے کا مشورہ صحیح اور زیادہ صحیح کی بنا پر رد کیا گیا. صحیح اور غلط کی بنیاد پر رد نہیں کیا گیا. حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان میں جو فیصلہ حضرت حسن و حسین کا ہے ہم اس کو ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں. اور اگلی بات شہید کربلا حضرت حسین کے گستاخ کے لیے اس ملک میں قانون کمزور تھا. حضرت علی المرتضی کے گستاخ کے لیے اس ملک میں قانون کمزور تھا. حضرت فاطمہ الزہرا کے گستاخ کے لیے اس ملک کا قانون کمزور. اور کیا قانون تھا؟ جو حضرت فاطمہ الزہرا کی گستاخی کرے صرف 3 سال جیل میں جائے گا. اب مولانا عبدالاکبر چترالی نے جو بل پیش کیا اس بل کے پاس ہو جانے کے بعد جب یہ قانون بنے گا تو شہید کربلا حضرت حسین کے گستاخ کو ساری عمر جیل میں رہنا پڑے گا.
حضرت علی کے گستاخ کو ساری زندگی جیل میں رہنا پڑے گا، حضرت فاطمہ الزہرا کے گستاخ کو ساری زندگی جیل میں سڑنا پڑے گا۔ علی والوں کو اس قانون سے اختلاف ہو سکتا ہے، حسین والوں کو اس قانون سے اختلاف ہو سکتا ہے، فاطمہ الزہرا والوں کو اس قانون سے اختلاف ہو سکتا ہے۔ جو اختلاف کرے وہ علی والا ہو سکتا ہے، جو اختلاف کرے حسین والا ہو سکتا ہے، جو اختلاف کرے فاطمہ والا ہو سکتا ہے۔ ہمارا تو مطالبہ اس سے بڑھ کر ہے، جو صحابہ اہل بیت کی گستاخی کرے سزائے موت ہونی چاہیے، ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے۔ ایک طبقہ کہتا ہے جی اس قانون کے ذریعے زبردستی ہمیں مجبور کیا جائے گا کہ آپ فلاں فلاں کی عزت کریں۔ اس قانون کو تو پاس کرنے والوں میں اقلیتی نمائندے ہندو بھی شامل ہیں، سکھ بھی شامل ہیں، تو کیا ہم کسی سکھ کو حضرت حسین منوانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم کسی ہندو سے حضرت عمر منوانا چاہتے ہیں؟ ہندو اور سکھوں نے بھی اس بل میں ووٹ دیا، اس لیے دیا کہ یہ بل مقدس شخصیات کو زبردستی منوانے کا نہیں بلکہ ان کی گستاخی روکنے کا بل ہے، روکنے کا بل ہے۔ یہ اسی طرح مثال ہے جس طرح بندے آخر جی اسلامی نظام نہیں آنا چاہیے نا، اسلام نہ نظام آنا ہے تو بندے چور نہ ہاتھ کپ چھوڑنے۔ میں کہ تسا نہ کوئی چوری کرنے نہ ارادہ ہے بھی آخر نہیں جی میرا تو ارادہ نہیں۔ اگر آپ کا ارادہ نہیں ہے تو پھر اسلام کی نظام سے آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ وہ جی اسلام نہ نظام تو بڑا عجیب نظام ہے، اگر بندہ شراب پیوے تو اسا 100 کوڑا مارنے۔ میں نے کہا تسا نہ کوئی شراب پینے نہ پروگرام ہے بھی؟ آخر نہیں جی پروگرام تو نہیں۔ میں کہا پھر کوڑوں سے تکلیف کیوں ہے؟ جس کو اس قانون سے پریشانی ہے اس کا مطلب ہے اس کا گستاخی کا ارادہ ہے۔ جس کو اس قانون سے پریشانی ہے اس کا مطلب ہے وہ پاکستان کو فرقہ وارانہ فسادات میں دھکیلنا چاہتا ہے۔ ہم پاکستان میں فرقہ واریت کو جنم نہیں لینے دیں گے، ہم پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کو اس قانون کے ذریعے ختم کرنا چاہتے ہیں، اور کسی گستاخ کو گستاخ کی اجازت دی جا سکتی؟ حضرت فاطمہ کے گستاخ کے لیے اس ملک میں گنجائش ہے، حضرت حسین کے گستاخ کے لیے اس ملک میں گنجائش ہے، صحابہ اہل بیت کے گستاخ کے لیے اس ملک میں گنجائش ہے۔ اور جس دن یہ سینٹ کے ایجنڈے پہ آئے گا ہو سکتا ہے کہ اس دن اراکین سینٹ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آپ کو تھوڑا بہادر سے سینٹ کے سامنے جانا پڑے تو تیار رہیں گے؟ پھولوں کے ساتھ جائیں گے؟ بر وقت جائیں گے؟ میں اب یہ ساتھیوں سے نہیں کہتا کہ 10 لوگ ساتھ لے کے آؤ، اب میں ساتھیوں سے یہ کہتا ہوں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھی ساتھ لانا پڑا تو لاؤ گے؟ حسین کی عزت کا قانون ہے، وہ حسین جس کے دودھ پیتے بچے کربلا میں شہید ہوئے، حسین کی عزت کا قانون ہے۔ ہم دودھ پیتے بچے قربان کریں گے لیکن حضرت حسین کے گستاخ کے خلاف 3 سال کی بجائے جو عمر قید کا قانون بنا اس کو منظور کروائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھ رہیں گے، ساتھ چلیں گے۔ میری ایک مرتبہ پھر دعا ہے اللہ تعالیٰ حاجی غلام حیدر رحمت اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادگان کے درجات بلند فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔